نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج ہم حدیث نمبر 62 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو جو باب ہے جس باب پر ہم چل رہے ہیں پچھلے سبق سے، اس باب کا نام ہے باب المراقبہ۔ مراقبہ لفظ جو ہے راقبہ سے بنا ہوا ہے، اور اس میں ہم پہلے کچھ حدیثیں پڑھ چکے ہیں، 2 حدیثیں پڑھ چکے ہیں اس باب میں۔ ہم نے حدیث نمبر 60 اور 61 یہ دو حدیث ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی، مگر یہ جو آج کا باب ہے وہ اتنا اہم ہے کہ انسان اگر صرف اس کو ہی سمجھ لے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں آج کی حدیث شروع کرنے سے پہلے میں اس باب کے بارے میں تھوڑا سا اور بتاؤں گی، اور پیچھے جو اس باب میں ابھی تک ہم نے باتیں سمجھی اس کا بھی تھوڑا سا خلاصہ دوں گی۔ تو باب المراقبہ، رقبہ یعنی کہ گردن، رقبہ کا جو مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں وہ گردن۔ اس لفظ کو مزاجن انسان، پورا انسان ہی لے لیا، کیونکہ انسان کی گردن جو ہوتی ہے وہ اگر کوئی اسی گردن میں رسا ڈال دے، گردن سے پکڑ لے اسے، تو انسان سارا کا سارا اس کے دوسرے انسان جس نے اس کی گردن میں رسا ڈالا، جس نے اس کی گردن کو پکڑا، تو وہ بالکل اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اس سے بے بس ہو کے بالکل اس کے رحم و کرم پر آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو بھی رقبہ بول کر مجازن انسان مطلب لیا گیا ہے، اور عام طور پر رقبہ غلام کو بھی کہا جاتا ہے کہ غلام بہت اچھی مثال ہے اس کے لیے سمجھنے کے لیے، اور غلام کو اسی لیے رقبہ کہتے ہیں کیونکہ غلام آزاد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے تمام معاملات اس کا جو مالک ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اب اسی وجہ سے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بندے کا مطلب بھی غلام ہی ہوتا ہے، یعنی ہم اس دنیا میں آزاد نہیں ہیں۔ انسان کو اللہ نے آزاد پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ یہاں آئے پھر کھائے پیے جو دل چاہے کرے، اور اپنے مرضی کے مطابق جتنا فساد، جتنا ہنگامہ، جتنی برائی دنیا میں کرنا چاہے کر لے، اور پھر دنیا سے رخصت ہو جائے۔ یہ اس لیے اتنا آزاد اللہ نے انسان کو نہیں بنایا۔ انسان کو بتا دیا گیا کہ تم بندے ہو، یعنی تم اللہ کے غلام ہو۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارے تمام معاملات کا جو کنٹرول ہے وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی تدبر کرتا ہے، اللہ ہی تدبیر کرتا ہے ہمارے معاملات میں۔ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں تمام صلاحیتیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک پلک جھپکتے میں انسان کو بالکل بے بس کر کے اس کی زندگی تک اس سے ختم کر لے، اور بندے کا اس پر کوئی بھی کنٹرول نہیں ہوتا۔ دیکھیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، ٹائرنٹ آئے، بہت سے ظالم بادشاہ آئے جن کا قوت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کی قوت کے آگے جھکے ہوئے تھے۔ فرعون کی مثال ہے ہمارے پاس کہ وہ اتنا ظالم تھا کہ وہ پیدا ہونے والے بچوں کو مار دیتا تھا، بنی اسرائیل کے۔ تو لیکن اس کا بھی کیا انجام ہوا کہ وہ بھی اپنے بے بس ہو کے دنیا میں سب کچھ، ساری طاقت قوت چھوڑ کے بے بس ہو کے وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تو اس وجہ سے انسان کو ہر لمحہ باب المراقبہ میں امام نبوی نے وہ احادیث اور قرآن کی آیت جمع کی جس سے ہمیں احساس دلائے کہ انسان آزاد نہیں، اور انسان کو ہر لمحہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میری گردن آزاد نہیں ہے، میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، اور میری ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے غافل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے امام نبوی نے کچھ قرآن کی آیت شروع کے باب کے شروع میں باب کو سمجھنے کے لیے، یعنی اس باب اپنے مراقبہ کے باب کو سمجھانے کے لیے
کچھ قرآن کی آیت دلیل کے طور پر پیش کی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن میں اپنی قدرت کا احساس دلایا ہمیں، اور ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہے۔ پہلی آیت جو تھی وہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 218 to 19 تھی، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو تجھے دیکھتا ہے جو اب تو کھڑا ہوتا ہے اور رکوع اور سجدے کے لیے پھرتا ہے۔ اس آیت کو لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ بتائے انسانوں کو، یہ بتائے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتایا کہ اللہ ہر حال میں تمہیں دیکھ رہا ہے، تم جو بھی کر رہے ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، سو رہے ہو، کچھ گناہ کر رہے ہو، کچھ نیکی کا کام کر رہے ہو، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری آیت لائے تھے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورہ حدیث آیت نمبر 40، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے بندوں کے ساتھ ہے؟ اپنے علم کے ساتھ ہے، کہ جہاں بھی ہم ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا علم رکھتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان باتوں کا علم بھی اللہ کو ہے جو ہمیں نہیں ہے، یعنی کہ ہمارا جو مستقبل کیا ہے، ہمارے پاس آگے اس ایک لمحے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتہ، مگر اللہ تعالیٰ وہ بھی جان رہا ہوتا ہے۔ پھر دوسری آیت ہے آل عمران کی آیت نمبر 5، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، یعنی صرف انسان ہی نہیں ہے، اللہ کی تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بالکل کھلی ہوئی ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فجر آیت 14 میں، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب البتہ گھاٹ میں ہے۔ تو دیکھیں اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، یہ لفظ خاص طور سے گھاٹ، کسی چیز کے گھاٹ میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے کہا کہ مرصاد اور مرصد انتظار گاہ کو کہتے ہیں، کوئی بلند جگہ پہ ہم سوچیں، اپنے امیجن کریں کہ کوئی بلند جگہ ہے، کسی بلند مقام سے دور دراز لوگوں کو دیکھ سکنا، ٹھیک ہے، کیونکہ بلندی سے انسان دیکھتا ہے نا دور تک، تو کوئی جیسے کسی کو واچ کیا جاتا ہے، دیکھیں جو لوگ جاسوسی کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو وہ کہیں ایسے مقام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے وہ حرکات اور اعمال لوگوں کے دیکھ سکے۔ تو اب اس آیت میں مرصاد کا لفظ خاص طور سے کہہ کر ہمیں یہ احساس دلایا گیا کہ انسان جب کوئی گناہ کا کام سوچتا ہے، گناہ کا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ اپنے لیے ماحول دیکھتا ہے کہ میرے آس پاس کوئی نہیں ہو، تو وہ چھپ کر چوری کر لے، کچھ لوگوں سے نگاہ بچا کر کچھ برا کام کر لے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ہمیں احساس دلایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہاں کوئی بھی نہیں ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ساری آیات پھر اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ غافر کی آیت نمبر 19 ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہے ان کو بھی۔ دیکھیں غور کریں، بعض اوقات انسان نظر تھوڑی سی ایک نظر بچا کر لوگوں سے وہ گناہ کی چیز دیکھتا ہے، جس کو حرام ہے، جس کام کو دیکھنا حرام ہے اس کو دیکھ لیتا ہے لوگوں سے نظریں بچا کر، وہ آنکھوں کی خیانت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری آنکھوں کی خیانت جو دوسرے لوگ نہیں بھی دیکھ پا رہے ہوتے ہیں وہ اللہ دیکھتا ہے، اور تمہارے سینوں میں تم نے کیا چھپایا ہے۔ بظاہر تو انسان اچھی بات کرتا ہے، اپنے کوئی برائی کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، لیکن تمہارے سینوں میں جو برائی چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اب انسان کہاں جائے؟ انسان کو اپنا اندر باہر سب کا سب اللہ کے سامنے کھلا ہوا ہے، اسی وجہ سے انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر اور باہر کی صفائی رکھے، اپنا احساس رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے مجھ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور میرے ان اعمال کا مجھے حساب دینا ہے۔ انسان تو گناہ کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اس کے ہر حرکت، ہر بات
فرشتے لکھے ہوئے ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہوتا ہے، تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اور ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ پھر امام نووی نے 2 احادیث پیش کی اسی اس میں، تو ایک تو حدیث جبرائیل ہے جو ہم نے اچھی طرح پڑھ لی، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مختلف سوالات کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انسان کی شکل میں آئے تھے، آدمی کی شکل میں آئے تھے، تو صحابہ کرام نے ان کو نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر انہوں نے کچھ سوالات کیے، اور سوالات کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو دین سکھایا جائے۔ تو اس میں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، تو یہ ساری باتیں پوچھنے کا۔ دیکھیں اگر ہم غور کریں ایمان اور اسلام کی تو تعریف تو انسان کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بالکل چھوڑ نہیں دیا، بلکہ انبیاء کرام کے ذریعے وہ طریقے بتائے ہیں، وہ شریعتیں دی ہیں جس سے انسان اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ وہ قواعد اور وہ ضوابط بتا دیے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو یہ تو ایک مومن بندہ مومن کو یہ سب کچھ مل جاتا ہے، اور وہ اس کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے۔ لیکن ایک سوال احسان کیا ہے، تو احسان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ احسان وہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے دل کی آنکھوں سے اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں اگر ہمارے سامنے ہے کوئی ہستی، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، تو پھر انسان کتنا زیادہ اس کی طرف توجہ ہوگا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مرتبہ مقام ہے، اس اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ ذات باری تعالیٰ کو اگر ہم دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو انسان کا کہاں دل اس کی سوچیں کہیں نہیں بھٹکیں گی۔ اور اگر پھر بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم وہ درجے کو نہ پہنچ سکے تو کیا کرو، تم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے اگر مثال کے طور پر ہم کوئی بھی غلط کام ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے، اس سے بدنامی ہو سکتی ہے، اب جس کو ہمیں پکڑنا ہے وہ سامنے ہے ہمارے، ہمیں دکھ رہا ہے وہ، اور جس نے ہمیں سزا دینی ہے وہ سامنے ہے، تو پھر وہ انسان وہ کام کبھی بھی نہیں کرتا دنیا میں۔ تو پھر یہ احساس اللہ کی ذات کے ساتھ انسان کا ہونا، یہ جو ہے وہ احسان کا درجہ ہے۔ جب انسان اپنی عبادات میں ایسا ہو جائے گا کہ انسان کو احساس ہوگا اللہ میرے سامنے ہے، تو پھر وہ دنیا کے اور کاموں میں، گناہ کے کام کی طرف تو وہ جھانکے گا بھی نہیں، دیکھے گا بھی نہیں۔ تو یہ ہمیں بتایا گیا۔ پھر اگلی حدیث میں ایک اور حدیث 61 میں اللہ کا خوف دلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا ڈر رکھو اور برائی کے بعد نیکی کرو، وہ برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو دیکھیں اس آیت میں چونکہ اب اتنا سارا ڈرایا گیا، یعنی کہ اللہ کا خوف دلایا گیا کہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، ہم کوئی گناہ کریں گے تو پکڑے جائیں گے، تو اس آیت میں انسان کو سمجھایا گیا کہ تم خوف کس طرح رکھنا ہے اللہ سے، کہ امید والا خوف ہے۔ انسان کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا، خوف کے ساتھ ساتھ امید کو بھی پکڑ کے رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اگر مجھ سے گناہ ہو گیا میری کمزوری سے، میری لا علمی سے، تو پھر میں فوراً بغیر وقت ضائع کیے ہوئے میں اللہ سے توبہ اگر کر لوں گا تو میرا وہ گناہ میں اس گناہ سے پاک صاف ہو جاؤں گا۔ اور اگر مجھ سے چاہے، اب دیکھیں یہاں پر بندوں کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر بندوں کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اور یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے جب انسان بندوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، بندوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ ہی کے حق کی
خلاف ورزی ہے. تو لیکن اس کا علاج کیا ہے کہ فرسٹ آف آل جانتے بوجھتے انسان کو جب احساس ہو جائے کہ یہ میرا کام صحیح نہیں، اس کو جاری نہ رکھے اور پھر فوراً اللہ کی طرف پلٹے، اور بندوں کا معاملہ ہے تو بندوں سے معافی طلب کر لے اور اللہ تعالیٰ سے معاملات کو صحیح کر کے پھر اچھے کام کرے. انسان جن بندوں کے ساتھ برائی کی ان کے ساتھ احسان کا رویہ کرے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قوانین توڑے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے تو اللہ کے رضا کرنے والے کاموں کی کثرت کر کے اس برائی کے اثر کو مٹا دے انسان. یعنی کہ اب یہاں تک جو ہم نے سمجھا وہ یہ سمجھا تھا کہ انسان کبھی بھی غافل نہ ہو اللہ کے ذات سے کہ اللہ کو نہیں معلوم میں کیا کر رہا ہوں. تو انسان اپنے تمام معاملات میں اس بات کو یاد رکھے. لیکن کبھی انسان سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً سے اس غلطی کی تلافی کرے اور اس کی ہر برائی کے پیچھے نیکی کر کے اس برائی کو زائل کر دے، اور ہر لمحے اللہ سے اپنا معاملہ ایسا رکھے کہ اگر اس ایک لمحے کے بعد بھی اس کی موت آ جائے گی تو وہ کم از کم وہ اللہ کے سامنے گنہگار کی حیثیت سے نہیں پیش ہوگا. یہ بات ضروری ہے کہ انسان وقت نہ ضائع کرے. جہاں غلطی اور گناہ کا احساس ہو فوراً بغیر وقت ضائع کیے وہ اس کی تلافی کر لے. تو یہاں تک ہم نے یہ سب کچھ سیکھا، اور یہ ضروری تھا اس بات کو. اگر ہمیں یہ یاد ہوگا تو پھر ہم کامیاب ہو گئے. پھر ہمارے لیے انشاءاللہ یہ دنیا سے ہم جب رخصت ہوں گے اور ہمیں اسی طریقے سے ہم نے زندگی گزاری ہوگی، مراقبہ کا دامن پکڑا ہوا ہوگا، اللہ کی موجودگی کا احساس رہا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ ہماری آخرت بھی کامیابی اور دنیا میں بھی ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ اچھی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق دے دیتا ہے. تو اب ہم آج کے احادیث پر چلتے ہیں جس میں ہمیں مزید کچھ یہ باتیں سکھائی جائیں گی جس سے ہمارا یہ ایمان پکا ہو اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہمارا ہر وقت ہمارے ذہن میں رہے. تو ہر کام تقدیر کے موافق ہوتا ہے. یہاں پر ہمیں تقدیر سمجھائی جا رہی ہے کہ تقدیر انسان کی ایک تقدیر ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو بنایا بھی ہے تو مخلوق کی تقدیر بھی بنائی ہے. اب ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو مزید سمجھیں گے انشاءاللہ. یہ حدیث نمبر 3 ہے اس باب کی، اس لیے 40 لکھا ہوا ہے. پھر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال، کہ ایک روز میں سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت ابن عباس جو تھے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور ابھی چھوٹی عمر کے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کی طرف سے یہ حدیث ہے. انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام جو ہے یہ چھوٹے لڑکے کو جیسے جب انسان کوئی مخاطب کرتا ہے تو ایک طرح سے اچھا اندازے پیار سے اے لڑکے پیار سے بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اور فرمایا انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظ کا. اچھا، تو پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ لڑکے میں تجھے چند اہم باتیں بتلاتا ہوں، انہیں یاد رکھنا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی کہ زور دے کر بتایا کہ یہ اہم باتیں ہیں، ان کو یاد رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. پھر دوسری بات، احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت. تو اب دوسری بات کیا بتائی کہ وہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھ. احفظ اللہ کا لفظی معنی ہوتا ہے حفاظت کر اللہ کی،
یعنی کہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، خیال رکھ، تو تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اس کی حفاظت اور مدد تیرے ہم رکاب رہے گی۔ اللہ کو سامنے پانے کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ کہ انسان کے زندگی میں کوئی بھی مشکل وقت آیا، کچھ بھی، جہاں بھی انسان کو حفاظت کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ، اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی اگر وہ بندہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھے گا۔ اور اللہ کے حق کیا ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ احساس ہو کہ اللہ میرا مالک ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے تمام معاملات، مجھے پیدا بھی اللہ نے کیا، مجھے تمام نعمتیں بھی اللہ نے دی، اور میرے تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر تیسری بات، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے کر۔ تو اب سوال کر تو اللہ سے کر سے کیا مطلب ہے؟ اس کی مزید تفصیل تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مطلب انسان اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھے، ٹھیک ہے؟ اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے دعا کرے۔ پھر وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اب یہ چوتھی بات ہو گئی کہ جب تو مدد چاہے تو اب تو صرف اللہ سے مدد طلب کر۔ یعنی کہ دیکھیں، انسان بندوں سے بھی مدد طلب کرتا ہے دنیا میں کہ مجھے یہ کام میں ضرورت ہے، مدد کر دو، تو یہ مدد مراد نہیں ہے۔ مدد یہاں پر کون سی مراد ہے؟ کہ ما ورائے اسباب، یعنی کہ دیکھیں بندے ہماری مدد کیسے کرتے ہیں کہ بندوں کو اللہ نے کچھ قوتیں دی ہوئی ہوتی ہے، کچھ مال دیا ہوا ہوتا ہے، جس سے ہم اس سے مدد مانگتے ہیں کہ تمہیں اللہ نے وہ اسباب دیے جس کے ذریعے تو میری مدد کرے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی قوت ہے کسی کی، انسان کسی طاقتور سے مدد مانگتا ہے اپنے کوئی ایسے کام کے لیے جس کی اسے طاقت نہیں ہوتی اکیلا کرنے کی۔ لیکن ما ورائے اسباب کیا مطلب ہے؟ کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ بندے میری مدد صرف ان اسباب کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں جو اسباب اللہ نے اس سے دیے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو بندوں کے پاس اس کے اسباب نہیں ہیں، تو ہم اللہ ہی ہے، اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے پاس تمام خزانے ہیں دنیا اور آخرت کے، اللہ تعالیٰ کے پاس پوری قدرت ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو ایسے تمام معاملات میں اللہ ہی سے مدد چاہے انسان۔ مثال کے طور پر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، اب وہ اولاد دینا کسی بندے کا کام نہیں ہے، وہ اللہ ہی سے انسان مانگے۔ ایون شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ ہاں، ڈاکٹرز کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہماری یہ نیت ہوتی کہ اللہ نے جو انہیں علم دیا ہے اس کے ذریعے وہ ہماری مدد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ۔ اب یہ بھی اہم بات ہے کہ یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تجھے اس سے زیادہ کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی یہاں پر تقدیر کا معاملہ آ گیا کہ انسان جو ہے، انسانوں کی مدد، انسانوں کی ہماری ضروریات میں اگر ہم کسی سے کچھ لیتے ہیں یا کوئی ہمیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، کوئی ہماری تکلیف دور کرنا چاہتا ہے، اب اس کے لیے اتنا ہی کوئی تکلیف ہماری دور کر سکتا ہے، اتنا ہی مدد کر سکتا ہے جتنا اللہ نے رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق کچھ ہے تو اللہ بندوں کے ذریعے ہماری مدد کرواتا ہے، لیکن ہمیں بندوں کے ذریعے اللہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو ہمیں ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائے کہ ہمارے لیے وہ فائدہ کر دے، وہ نہیں کر سکتے اگر اللہ نہیں چاہتا تو، ٹھیک ہے؟ اور جو قد کتب اللہ لک، یعنی کہ بندوں سے جو فائدے ہمیں ملتے ہیں وہ کتنی حد تک مل سکتے ہیں؟ جتنا اللہ نے پہلے سے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہماری تقدیر ہوتی ہے، یعنی انسان کی تقدیر میں جو رزق لکھا ہوا ہے، جو فائدے لکھے ہوئے دنیا کے، وہ اللہ کے پہلے سے لکھے ہوئے ہیں،
تو اس سے زیادہ ہمیں کوئی بھی کچھ نہیں دے سکتا۔ پھر وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ پھر ہے اگر وہ تجھے کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو اگر انسان صحیح دل سے اس بات کو سمجھ لے، انسان کا سارا ڈر خوف سب دور ہو جاتا ہے۔ انسان کسی بندے کے آگے نہیں جھکے گا اگر اسے پتا ہو، یہ یقین ہو جائے کہ نہ بندے مجھے نقصان دے سکتے ہیں نہ مجھے فائدہ دے سکتے ہیں۔ ہاں البتہ جو میری تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے وہ میری طرف آئے گا اور وہ اس سے مجھے کوئی نہ بچا سکے گا، نہ میری کسی فائدے کو کوئی چھین سکے گا۔ جو اللہ نے مجھے دینا چاہا ہے، جو اللہ نے لکھ لیا ہے میرے لیے۔ پھر رفعت الاقلام وجفت الصحف، یہ آخری ہے کہ قلم اٹھا لیے گئے یعنی لکھ کر فارغ ہو گئے، اور صحیفے نوشتہ ہے تقدیر خشک ہو گئے۔ اب اس کو ہم لفظی طور پر کیسے سمجھے؟ جو سیاہی والے قلم سے لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا وقت دینا پڑتا ہے جس سے وہ خشک ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قلم سے جو لکھنا تھا وہ اس نے لکھ لیا، یعنی ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے اور اس کی سیاہی خشک ہو کر پھر صحیفوں کو لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ گیلی انک ہوتی ہے، جب تک صحیح کسی لکھی ہوئی چیز کو رول کر کے آپ نہیں رکھ سکتے، لیکن جو انک خشک ہو چکی ہے یعنی اب پکی بات ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا اب وہ لکھا جا چکا ہے اور اس صحیفے کو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ کر لیا ہے۔ اب جو اسی حدیث کے بارے میں، یہ حدیث یہاں مکمل ہوتی ہے، ترمذی کی حدیث ہے اور یہ حسن صحیح درجے کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسری روایت جو ترمذی میں نہیں ہے وہاں پر اس کا ٹکڑا لائے ہیں، احفظ اللہ تجدہ امامک۔ دوسری جگہ پر جو کچھ الفاظ کے فرق سے یہ بات لکھی ہوئی ہے، احفظ اللہ تجدہ امامک، تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، اور تو اللہ کو خوشحالی میں اللہ کو پہچان اور اس کی طرف توجہ رکھ، تجھے تنگی میں اور مصیبت میں پہچانے گا، یعنی تیری دستگیری فرمائے گا۔ دیکھیں یہاں پر سوچنے کی بات ہے، جب انسان کی ہر چیز اپنی مرضی سے جا رہی ہے، انسان کے پاس ہے قوت، پیسہ، لوگ اس کے آس پاس ہے، سب کچھ ہے، ایسا بندہ کبھی کبھی بلکہ زیادہ تر اللہ سے غافل بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ آزمائش ہوتی ہے، نعمتوں کی فراوانی بہت بڑی آزمائش ہے۔ جب اس میں انسان پڑ جاتا ہے تو وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اب اس کی دعاؤں میں وہ تڑپ نہیں ہوتی، اس کی نمازوں میں وہ خشوع نہیں ہوتا، کیونکہ اب وہ دنیا میں مصروف ہے، دنیا کی اس کی جو نعمتیں اس میں وہ اس میں گھرا ہوا ہے پوری طرح سے۔ تو یہاں نصیحت کیا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تو خوشحالی میں ہو تو اس وقت بھی اللہ کو پہچان کہ یہ خوشحالی مجھے اللہ نے دی ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن۔ تو پھر جب تجھ پر برا وقت آئے گا، جب تجھ پر کوئی مصیبت آئے گی، مشکل آئے گی، تو اس میں اللہ تعالیٰ فوراً سے تیرا ہاتھ پکڑ تھام لے گا۔ جب تو اللہ کی طرف دیکھے گا، اللہ فوراً سے تجھے صبر دے گا، تجھے ہمت دے گا، تجھے قوت دے گا اور تیری مشکل سے تجھے گزار دے گا۔ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، پھر تقدیر کی بات آئی کہ جان لے کہ جو تجھ سے چوک جائے وہ تجھے ملنے والا نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں بعض اوقات انسان بڑی محنت کرتا ہے، اسے کوئی خواہش ہے، اس کی خواہش پوری کرنا چاہ رہا ہے، کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو تھکاتا ہے، ہر سبب کو اختیار کرتا ہے، مگر وہ اس سے کام نہیں ہوتا، وہ چیز اسے نہیں ملتی اور وہ دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھ سے فلاں چیز رہ گئی
کیونکہ یہاں پر کمی ہو گئی تھی، وہاں پر کمی ہو گئی تھی، یہاں پر ہمیں سمجھایا گیا کہ نہیں، اگر کچھ تیری کوشش اور چاہت کے باوجود کوئی کام نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہونا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تیری تقدیر میں وہ کام تھا ہی نہیں، اس کا ہونا تیری تقدیر میں نہیں تھا۔ اور ما اصابک لم یکن لیخطئک، اور اگر دیکھیے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، پھر انسان بیٹھ کے سوچتا ہے کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، لیکن نہیں، اگر کچھ ہونا ہے، کچھ نصیب میں کچھ بری بات لکھی ہوئی ہے، کچھ تکلیف لکھی ہوئی ہے، تو وہ خطا ہونے والی نہیں ہے، وہ جانے والی نہیں ہے، چاہے تم کتنا بھی اپنی طرف سے احتیاط کر لو، کتنا ہی تم معاملات کو سدھار لو۔ اور یہ چیز انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو تو نہ انسان تکلیف میں مایوس ہو جائے، کچھ غلط ہو گیا، کچھ نہیں ملا، کچھ ہم سے فائدہ دور ہو گیا تو نہ انسان بہت مایوس ہو جائے، اور نہ کچھ ملنے پر انسان فخر سے اتراتا پھرے کہ میں نے یہ کر لیا، میں نے ایسے 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 اس چیز کو کما لیا۔ نہیں، وہ چیز میرے نصیب کی تھی، وہ ملی مجھے۔ اور اس سے انسان حلال اور حرام کا خیال رکھے گا، کیونکہ دیکھیں انسان بعض اوقات حرام کا خیال نہیں رکھتا، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ حرام طریقے سے مجھے یہ آسان رزق مل رہا ہے، میری خواہش پوری ہو رہی ہے تو میں کر لوں جلدی سے، لیکن نہیں، اگر انسان کو وہ چیز مل گئی چاہے حرام طریقے سے، تب بھی اگر وہ ملی ہے تو اس کو وہ ملنی ہی تھی، جو رزق اس کے نصیب میں تھا وہ اس سے ملنا ہی تھا۔ پھر انسان اللہ کے حرام طریقوں سے نہ کوشش کرے بلکہ حلال پر اکتفا کرے۔ وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، پھر ایک اور پہلو کہ یاد کرو مدد صرف صبر کے ساتھ آتی ہے۔ دیکھیں انسان پر مشکل آتی ہے، بہت واویلا کر لینا، بہت رونا دھونا، اس سے انسان کی کوئی مدد نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ مدد کیسے آتی ہے؟ انسان صبر کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ پھر وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے۔ دیکھیں بعض اوقات انسان تھک جاتا ہے کہ مجھ پر یہ تکلیف آئی ہوئی ہے، کب جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی آتی ہے اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ سے مانگتا رہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ جہاں مشکل ہر طرف سے تمہیں گھیر لے تو یہ مت سمجھو کہ یہ رات اب رات ہی رہے گی، اندھیری رات گزر جاتی ہے، ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ترجمہ تھا اور مختصر سے سمجھنا تھا۔ اب اس کے بہت سے فائدے ہیں اس حدیث کے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ترجمہ، رننگ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ نے فرمایا اے لڑکے، میں تجھ کو چند کلمات بتاتا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، تو جب مانگے بس اللہ سے مانگ، اور جب مدد کا طلبگار ہو تو اللہ سے مدد طلب کر، اور یقین رکھ اگر تمام دنیا تجھے فائدہ پہنچانے پر جمع ہو جائے تو تجھے صرف وہی فائدہ دے سکتا ہے جو تیرے مقدر میں ہے، اور اگر تمام کے تمام تجھے نقصان دینے پر اکٹھا ہو جائے تو تجھے کچھ نقصان نہیں دے سکتے مگر جس قدر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا دیے گئے اور تقدیر کے دفاتر خشک ہو گئے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر ترمذی کے علاوہ بعض کتابوں میں ہے کہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو اس کو اپنے آگے پائے گا، خوشحالی میں اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، وہ تنگ حالی میں تمہارا خیال رکھے گا، اور یقین کرو جو مصیبت تجھ سے خطا کر گئی ہے اس نے تجھے پہنچنا ہی نہیں تھا، اور جس مصیبت میں تم گرفتار ہو گئے ہو اس نے تمہیں چھوڑنا ہی نہیں تھا، اور سمجھ لو صبر کرنے کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور مصیبت کے بعد کشادگی حاصل ہوتی ہے، اور جہاں تنگی ہے وہاں آسانی بھی ہے۔ اچھا، اب اس کے جو فائدے، اس میں 4 پوائنٹس مختصراً ہمیں 4 باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ نمبر 1،
اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی بدلنے پر قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دنیا میں جو بھی تکلیف آتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی، اس کے بعد کشادگی اور فرحت اور انبساط کا موقع آ جاتا ہے۔ نمبر 3، مافوق الاسباب طریقے سے، یعنی کہ یعنی کہ کوئی اللہ کی طرف سے دیا ہوا سبب نہیں ہے، انسان کے پاس اسباب نہیں ہے اللہ کے دیے ہوئے، اس کے بغیر وہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگی جائے، یعنی کہ لوگوں کے پاس اسباب ہیں، اللہ نے دیے ہیں تو اس حد تک انسان اس کی مدد مانگ سکتا ہے، مگر جو اسباب کے بغیر کی مدد ہے وہ صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم اگر دوسروں سے، اب کسی کے مردہ ہے، قبر میں پڑا ہے، اب اس سے جا کے ہم اولاد کی دعا کریں گے یا اس کے جا کے کچھ اپنے فائدے مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، وہ آپ کو فائدہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن انسان اس طرح شرک کر بیٹھتا ہے کہ کسی بھی اور مخلوق کو وہ درجہ دے دے وہ جو اللہ کا حق ہے، جو کہ اللہ ہی ہم کو تمام فائدے دینے کے قابل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق کا انسان خیال رکھے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کا خیال رکھتا ہے اور مدد فرماتا ہے، اور اللہ کے حقوق کے بارے میں ہم صرف اگر تھوڑا سا ایک پوائنٹ میں سمجھنا چاہے تو بس یہ ہے کہ انسان ہر حال میں سمجھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میری کوئی مرضی نہیں ہے، میرے خالق کی مرضی ہی میری مرضی ہے، اور انسان مکمل فرما برداری کی کوشش کرتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارے تو یہ اللہ کا بیسک حق ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، اسی کی پرستش کی جائے۔ اچھا، اب ہم لغت میں ہم نے رفعت اقلام کا لفظ آیا تو قلم کی جمع ہے، اور قلم جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں جسے لکھا جاتا ہے، اور جفت کا جو معنی ہے خشک ہو جانا، جفت صحبو یعنی صحف لکھی ہوئی چیز اب خشک ہو گئی، یعنی کہ اب وہ پکی ہو گئی، ہماری تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ الصحف صحیفہ بمعنی لکھا ہوا کاغذ، اور مطلب لوح محفوظ ہے کہ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ رخا کے معنی ہے زندگی کا آسودہ فراخ ہونا، نرم ہونا، تو انسان کو جب تمام قسم کی آسائش دنیا میں ملی ہوئی ہو، وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہو تو وہ رخا ہے۔ فرج کے معنی کشادگی ہے، کھولنا ہے، تکلیف کا دور ہونا ہے۔ اچھا، اب تشریح، احفظ اللہ یحفظ کا، یہ جو تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ قرآن میں بھی یہ بات آئی ہے، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، بنی اسرائیل سے خطاب تھا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، یعنی تم میرے بندے بن جاؤ، میرے رسولوں کی اطاعت کرو اور میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، تو میں اپنا وعدہ تم کو جنت میں دینے، تمہیں دنیا میں بھی اچھی زندگی دے کے تمہیں جنت دینے کا وعدہ پورا کروں گا، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ پھر دوسرے قرآن میں فرمایا گیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے اللہ کے دین کی حفاظت کرے، ذاتی طور پر کیسے حفاظت کرے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اور اجتماعی طور پر اللہ کے دین کی حفاظت کیسے کرے کہ کوئی ایسی بیرونی قوت جو کافروں کی قوت ہے ان کو اتنا نہ آگے بڑھنے دے، ان کے آگے اتنا نہ جھک جائے کہ وہ ہم پر غالب آ جائے۔ اور انسان جب اللہ کی چنی ہوئی قوم جس کو اللہ نے رسولوں کے ذریعے ہدایت کے راستے پہ لگایا، اگر وہ اپنے زوال پذیر ہوتی ہے، وہ اپنے دین کو بھول کے دوسروں کے طریقوں پر پڑتی ہے، گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہے، تو پھر دوسری قوتیں جو ہے وہ غالب آ جاتی ہیں۔ گویا کہ انسان اپنے دین کی حفاظت کرے انڈیویجولی اور
اجتماعی طور پر، تاکہ کوئی کافروں کا، اللہ کے نافرمان بندوں کا غلبہ ہم پر نہ آئے، جس کی وجہ سے انسان کا دین خطرے میں پڑ جائے۔ اگر انسان کوشش کرے گا اور اپنے آپ کو ان اصولوں پر چلائے گا تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ تعالیٰ غالب رکھے گا مسلمانوں کو۔ آج اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مسلمان آج دین کو اجتماعی طور پر بھی، دین کے صحیح طریقوں کو بہت بھولے ہوئے ہیں، اور متاثر ہیں وہ غیر مسلم لوگوں کی حکومتوں اور غیر مسلم لوگوں سے متاثر اتنے ہیں کہ وہ ان کے طریقوں کو اپنانا چاہ رہے ہیں۔ تو آج اسلام جو ہے وہ غالب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ پھر اللہ کے حقوق کا خیال رکھو تو اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے، یہ دوسری نصیحت تھی۔ تو محدثین نے اس جملے کے کئی مطلب لیے ہیں، سبھی مراد ہو سکتے ہیں۔ مثلاً تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، یعنی جن امور کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرو، اور جن سے اجتناب اور بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ بھی تمہارا خیال رکھے گا اور تم کو دنیا میں بھی ہر قسم کی آفات اور مصیبتوں سے بچائے گا۔ اور یہ بات ہمیں آج ہم نظر دوڑائیں اپنے ملک میں اور اپنے دوسرے اسلامی ملکوں میں، اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، تو وہ ہمیں آج نظر آ رہا ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے دین کو سدھارنا ہے، اللہ کے حقوق پر کا خیال رکھنا ہے، اللہ کا فرما بردار بننا ہے، تو انشاءاللہ ہم غالب آ جائیں گے، اور آخرت میں بھی عذاب سے محفوظ رکھے گا اللہ، اگر ہم دنیا میں یہ کریں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور تقوی اللہ کا خوف ایسا خوف ہے کہ انسان بچ بچ کے زندگی گزارے، اللہ کے احکامات، اللہ کی نافرمانی اور اللہ گناہوں کے کاموں سے اس طرح خود کو بچائے کہ کہیں سے کوئی گندگی کا چھینٹا بھی مجھ پر نہ آ جائے۔ اور محسن وہ ہوتا ہے جو حق سے زیادہ دیتا ہے، یعنی اور احسان، اللہ کی عبادت میں احسان، اللہ کی فرما برداری میں احسان یہ ہے کہ انسان کو مراقبہ ہو، یعنی انسان کو ہر وقت احسان ہو، احساس ہو میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر عبادات میں بھی حسن ہو اور معاملات میں بھی حسن ہو، بندوں کے ساتھ بھی انسان کا رویہ اچھا ہو، اور ظلم سے اور زیادتی کے کاموں سے اور حق تلفی سے بچتا ہو، تو انشاءاللہ وہ محسن ہے، پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے گا، اور تمہارے مقاصد اور عزائم میں کامیاب کرتا رہے گا۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رضا میں مشغول رہو گے تو گویا کہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس صورت میں تم ایمان کے کامل درجہ اور احسان کے درجہ پر فائز ہو جاؤ گے۔ دیکھیے، ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ جب انسان کب اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی موجودگی کا احساس پکا ہوتا ہے، تو انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس کی عبادات میں، اس کے معاملات میں حسن آ جاتا ہے۔ جو بلند ترین درجہ ہے ایمان کا، اس پر پہنچ جاتا ہے۔ ہر دم اللہ ہی تمہاری نگاہوں میں رہے گا، اللہ کے ماں سوا ہر چند معدوم اور فنا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ ہی باقی رہنے والا ہے۔ ہر دم مومن کا کوئی لمحہ نہیں ہونا چاہیے جس میں اسے اللہ کا احساس نہ ہو، تو انشاءاللہ یہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتری ہے۔ پھر اور ایک یہ بات بھی سمجھنا کہ دیکھیں، انسان یہ نہ گھبرائے کہ جیسے دیکھیں، مومن کی زندگی، مومن آزاد نہیں ہوتا نا، مومن کو پابندی سے اپنی عبادات کرنی ہوتی ہے، جو فرض عبادات ہیں، فرض صدقات ہیں، ان کی پابندی ہوتی ہے اس پر، جو اللہ کے حلال اور حرام کی پابندی ہوتی ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں۔ تو بندہ کبھی یہ نہ سوچے کہ میرے خالق نے مجھ پر اتنی ساری پابندیاں ڈال دی جبکہ دوسرے لوگ آزادی سے رہ رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے دنیا میں۔ ہمیں دنیا میں بہت سے خطرات بھی ہیں، شیطان بھی ہے، ہمارا نفس بھی ہمیں شر کی طرف کھینچتا ہے،
تو ان سب سے بچنے کے لیے اور آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی کے لیے انسان کو ہر لمحہ جو ہے انسان کو خوشی کے ساتھ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ کبھی اپنے آپ پر یہ نہ سمجھے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کیوں پابندی کے احکامات دے دیے، نہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا دین ہمارے لیے نعمت ہے، تو اس پر ہمیں مکمل طور پر اس کو سیکھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ابدی نعمتیں ہمیں ملے گی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ پھر اللہ کا حق، حضرت ابو عبیدہ تاجی علیہ رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحم اللہ کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا، اے ابن آدم، تیرے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی تو آخرت کے عمل سے غافل ہو گیا، تیری موت قریب آن پہنچی، تجھے عمل کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ عز و جل کا حق سب سے افضل ہے، وہ اس وقت تک تجھ سے راضی نہ ہوگا جب تک تو ان احکام کو پورا نہ کرے جو اس نے تجھ پر لازم کیے ہیں۔ اے ابن آدم، جب تو لوگوں کو نیکی کا کام کرتے دیکھے تو ایسے کام میں تو اس پر سبقت لے جانے کی کوشش کر، اور جب تو انہیں ہلاکت اور بربادی کے کاموں میں دیکھے تو ان کے اختیار کردہ اعمال اور طریقوں سے دور بھاگ، کیونکہ وہ ذلیل اور برباد کرنے والے ہیں۔ دیکھیے آج الٹا چل رہا ہے معاملہ، آج جو ویسٹرن ملکوں میں جو بھی طریقہ رواج ہے، طرح سے ویسٹرن لوگوں نے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آج کے مسلمان اس کی طرف بھاگ رہے ہیں، اس سے معروب ہیں، اور جو بیچارے کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی سمپل طریقے سے اللہ کی رضا کے مطابق ایک زندگی گزار رہا ہے، تو وہ اس کو نیچا سمجھتے ہیں، اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، وہ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ لیکن الٹا ہونا چاہیے کہ اللہ والوں کی طرف ہم بھاگیں تاکہ ہم میں کچھ اچھی خصوصیات آئیں، اور جو لوگ اللہ سے غافل ہیں ان کے طریقوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک شعر ہے، غیر سے اٹھ جائے بالکل ہی نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، یعنی اللہ کے سوا ہر اور چیز جو اللہ سے دور کرنے والی ہے اس سے انسان بے نیاز ہو جائے، اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور اسے ہر چیز میں اللہ ہی نظر آئے، تو یہ مقام انسان کے لیے ہماری جو خواہش اور کوشش ہو وہ اس مقام تک پہنچنے کی ہو۔ جب بھی سوال کرنا ہو تو اللہ سے ہی کرو، تو جس سے اللہ خوش ہوں گے، کبھی دنیا والوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ دیکھیں جب انسان بار 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 کسی دنیا والے سے سوال کرتا ہے تو وہ ہم سے بیزار ہو جاتا ہے، وہ ایسے رشتہ داروں سے بھاگتا ہے جو ہر وقت بس مانگتے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب اللہ کے بندے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنی خواہشات اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی دعائیں، اپنی جو بھی ان کو چاہیے وہ اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ دینے سے کبھی بھی نہیں تھکتا۔ پھر اللہ یغضب ان ترکت سوالہ وابناء آدم حین تسأل تغضب، اللہ تعالیٰ اس وقت ناراض ہوتے ہیں جب تم اس سے سوال نہ کرو، اور آدم کے بیٹے اس وقت ناراض ہوتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے جو بعض لوگ ایک تکبر ہوتا ہے ان کے اندر، بڑے برے حال میں ہوتے ہیں، خستہ حال میں ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تکلیفوں سے گرے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کہو تم اللہ سے مانگو، اور وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، میں کس منہ سے مانگوں، یعنی کوئی نہ کوئی نا امیدی کی بات کر لیتے ہیں، اور اس وقت بھی وہ اپنے خود ہی کو نہیں چھوڑتے۔ لیکن انسان تو عاجز ہے، اللہ کے سامنے جھکنے میں کیا حرج ہے، اللہ تو مالک ہے، انسان کی عزت اور بڑائی اسی میں کہ انسان اللہ کے سامنے جھک جائے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم اللہ سے سوال کریں، اللہ سے مانگیں۔ تو اللہ سے کوئی اکڑ کرتا ہے، اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، مجھے نہیں مانگنا اللہ سے، تو پھر وہ اس کا کوئی دینے والا نہیں، اس کو کوئی اور نہیں دے سکتا کچھ بھی۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ،
اب یہ اور حصہ دوسری ایکسپلینیشن، جان لو اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تجھے اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک وہی ایک اللہ ہے، اسی کی طرف ہر حال میں رجوع کرو، اگر وہ نہ دے تو ایک پر بشر کیا تمام مخلوق بھی مل کر اللہ کی مرضی اور حکم کے خلاف کسی شخص کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی ہمیں دے سکتا ہے، بس تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی، ساری دنیا مل کر تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی، اگر کچھ پہنچائے گی تو وہی جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا نفع دنیا میں پہنچا سکتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ دیکھیے بعض اوقات دوسرے بندوں سے ہمیں نفع پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، ہم کو وہ دوا دیتے ہیں، ہماری شفا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سانپ کا زہر سانپ نے کاٹ لیا انسان کو تو سانپ تو مخلوق ہے نا، لیکن اس سے انسان کی جان جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو انسان کو مخلوق نے نقصان پہنچا دیا۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کے طے شدہ اس کی طرف سے، تو دیکھیں اب جب ایسی چیزیں ہو جاتی ہے، کسی کو ناگہانی مصیبت آئی، کسی درندے نے، کسی جانور نے، زہر سانپ نے یا کسی انسان نے نقصان پہنچا دیا، اور پہنچاتے ہیں، ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ پہنچاتے ہیں لوگ، کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، کسی کی جان لے لیتا ہے، اسی طرح ڈاکٹر کوئی بیمار، بہت بیمار ہوتا ہے انسان، اس کو دوا دیتا ہے، وہ شفا ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ کے دیے ہوئے اسباب سے ہوتا ہے، اور اللہ نے لکھا ہوا ہے یہ کہ اس بندے کے کو فلاں فلاں طریقے سے مدد پہنچے گی یا اس کی تکلیف دور ہوگی، یا فلاں فلاں طریقے سے اس پر مصیبت آئے گی، اور یہ سب کچھ اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے ہمارے لیے۔ اگر یہ جو کچھ نہیں لکھا وہ ہمیں چاہے کوئی جتنا بھی چاہے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب پہلی بار قمیص پر خون لگا کر ان کے بھائیوں نے دیا کہ یہ تو یوسف علیہ السلام کی قمیص ہے، دیکھیں ان کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور باپ کا غم سے ان کی آنکھیں چلی گئی۔ اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہی قمیص کئی سالوں بعد اپنی قمیص بھیجی بھائیوں کے ساتھ کہ یہ باپ کو دو، ان کے چہرے پر ڈالو، ان کی بینائی آ جائے گی، اور ان کی بینائی آ گئی، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بندہ کچھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کوئی کسی پیر یا کوئی بھی ہستی ہے جو بڑے دعوے کرتی ہے کہ یہ ہمارا یہ کام کر سکتی ہے، وہ کر سکتی ہے، تو وہ صرف اسی حد تک بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ انسان کسی پیر سے دعا مانگتا ہے، جا کے اس کی قبر پر سر ٹکاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے دی، اس کے کام ہو گئے جو اس نے مانگے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس پیر نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسے موقعوں پر بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کہ کسی نے شرکیہ حرکت کی، کسی غیر اللہ سے توقع کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توقع کو پورا کر دیا۔ یہ بندوں کی آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی طرح بعض اوقات کچھ کام ایسے ہو جاتا ہے، نہیں، یہ سب کچھ آزمائش کے لیے ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بیماروں کو اچھا کرتے تھے، مگر یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ صرف اللہ کے اذن سے ہی سب کرتے تھے۔ پھر قلم اٹھا کر رکھ دیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو احکام صادر ہونے تھے وہ سب کچھ لکھے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تقدیر بہت پہلے لکھ دی، تمام مخلوق کی قیامت تک تقدیر اور قسمت کے فیصلے لوح محفوظ میں لکھے جا چکے ہیں، اب لوح محفوظ کو لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے، اب اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو صحیفے خشک ہو گئے، تو مطلب یہ کہ کاتب جب لکھ کر فارغ ہو جاتا ہے تو قلم کو اٹھا کر رکھ دیتا ہے، اپنے کاغذات کو لپیٹ کر رکھ دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا کر رکھ دیا اور صحیفوں کو لپیٹ دیا، اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں لیکن بعض اوقات تغیر تو آتا ہے، دیکھیں انسان بہت بیمار ہے، اب کہہ دیا گیا کہ اب یہ
جو ہے انسان مر جائے گا، صرف 2 دن 3 دن کی زندگی ہے اس کی، تھوڑی سی زندگی ہے، مگر وہ اچھا سروائیو کر جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ ہمیں کہا بھی گیا کہ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، یعنی کہ تمہیں کوئی مشکل آنی ہے، تکلیف آنی ہے، تم دعا مانگو گے وہ ٹل جاتی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے پھر؟ تو دیکھیں یہ معاملہ یہ ہے کہ تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ اس بندے پر یہ مصیبت آنی تھی، اس نے دعا مانگ لی، اگر اللہ کی طرف پلٹ گیا تو وہ ہٹ جائے گی وہ تکلیف اور بندہ محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن اس بندے پر تکلیف آنی ہے مگر وہ پھر بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹے گا، اس پر وہ مصیبت آئی، اس نے غلط طریقے استعمال کیے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو جو بھی اب بندے کا اختیار تھا کہ بندے نے کون سا رویہ اپنایا، ٹھیک ہے، دونوں باتیں صحیفے میں تھی کہ اگر اس نے یہ کیا تو یہ ہونا ہے اور یہ کیا تو یہ ہونا ہے۔ اب بندے نے اپنے، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ بندہ کیا چوز کرے گا، بندہ کون سا راستہ اپنائے گا، وہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کتاب جس میں فرشتے بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ہمارے اعمال میں کبھی گناہ لکھ دیے گئے، ہم نے کوئی گناہ کر دیا، اب وہ لکھی ہوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ قیامت تک رہے گی، اس کا جواب دینا ہوگا۔ لیکن اس کی موت سے پہلے بندے کو اللہ توفیق دے دے، وہ معافی مانگ لے، دعا مانگ لے، اللہ سے استغفار و اخلاص کے ساتھ کر کے گناہوں سے پلٹ کر اپنی اصلاح کر لے، تو اب وہ جو لکھے ہوئے گناہ تھے اس کے وہ مٹ بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے ہمارے ان گناہوں کو، اگر ہم نیکیوں کی کثرت کریں، ہم توبہ استغفار کریں، اسی لیے ہمیں استغفار کے لیے کہا گیا ہے۔ تو جب بندہ جو ہے اس کا اعمال نامہ جب اس کو ملے گا تو اس کے اندر بہت سی نیکیاں نظر آئیں گی اسے، حالانکہ اس نے بہت سے گناہ کیے ہوں گے، ان گناہوں کی جگہ بھی نیکی لکھی ہوئی ہوگی، تو یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ تم نیکیاں کرو، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اب لکھ دیا گیا، اب گناہ ہو گئی، اب بس میرے لیے کوئی امید نہیں ہے، اب میرے لیے امید ختم ہو گئی، کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بندے کو جب بھی احساس ہو جائے وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹے، جب تک ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک موت کے فرشتے نہ آ جائیں ہمارے لیے اور ہم فرشتوں کو دیکھ نہ لیں اپنی آنکھوں سے۔ رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے یعنی لکھ کر فارغ ہو گئے۔ لکھنے سے مراد لوح محفوظ میں لکھنا ہے، اگرچہ وہ تحریر قلم نے کی مگر چونکہ اللہ کے حکم سے کی تھی اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے لکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مزید وضاحت ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تو سارا جہان مل کر ہمیں کوئی نقصان دے تو وہ بھی طے شدہ پروگرام کے ماتحت ہوگا کہ لوح محفوظ میں یوں ہی لکھا تھا۔ تو یعنی کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی انسان کے پیچھے ساری دنیا پڑ گئی ہے، کوئی اچھا انسان ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کسی اچھے انسان کو غلط طریقوں سے سزا دیتے ہیں۔ تو یہ اب اس کو کیسے سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا تھا، یہ ہونا تھا۔ اب اس اچھے انسان کا جو اجر و ثواب ہے، جو اس کی موت ہوگی، جو شہادت اسے نصیب ہوگی، اس کا سے انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ کو اس کو آخرت میں بڑے بلند درجات دینے تھے اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال قائم کرنی تھی۔ تو یہ سب کچھ دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ یہ کہ حقیقی نافع یعنی نفع دینے والا اور حقیقی دار یعنی کہ نقصان پہنچانے والا اللہ ہی ہے۔ دنیا اس کی مظہر ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو لکھ لیا وہ اس کے ساتھ ہونا ہے۔ اور دنیا جو ہے وہ دیکھیں آخری حساب کتاب دنیا نہیں ہے، دنیا کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ حق پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دنیا میں ہمیشہ عدل اور انصاف پر معاملات نہیں ختم ہوتے، تو یہ سارا کچھ آخرت میں انشاءاللہ سب کچھ عدل اور انصاف سے سارے معاملے طے ہو جائیں گے۔ ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ اگلی حدیث انشاءاللہ ہم کل کریں گے، اگلے سبق میں کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔